بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک تقرب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ جل شانہ نے حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شعائر اسلام سے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے خاص نہیں بلکہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے جہاں بھی رہے، جس زبان سے تعلق رکھ کے، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھ کے، جس ملک میں رہتا ہو، جس خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس پر قربانی واجب ہے کہ جب وہ کہ صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کیا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو ہم انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کریں گے، تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اس کے لیے نصاب کیا ہے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ نہیں، زیادہ پیارا نہیں، محبوب نہیں۔ اور جو جانور قربانی کا ذبح کیا جاتا ہے، فرمایا حضور نے، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے خوشدلی سے کرو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت بھی ہے اور ترمذی و ابو داؤد کی بھی ہے، اور ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 سال تک رہے اور ہر سال قربانی فرمائی، ہر سال قربانی فرمائی اور ہر سال قربانی۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے تو اس کے متعلق حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس میں وسعت ہو اور صاحب نصاب ہو اور قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے، تو وہ ہمارے قربانی کے قریب ہرگز نہ آئے۔ یعنی جو قربانی کی وسعت بھی رکھتا ہو، جو قربانی بھی کر سکتا ہو، جس پر واجب بھی ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو قربانی کے متعلق فضائل آ گئے۔ اب قربانی کی جانور جو جس کے لیے ہم نے بیان کر رہے ہیں، تب قربانی کی جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ قربانی کی جانور کی 3 قسم ہیں، ایک بکری ہے، بھیڑ ہے۔ اچھا، یہ دونوں ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہو گیا بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ قسم ہو گیا۔ دوسری قسم وہ کیا ہے جی؟ اونٹ ہے، اونٹ، اونٹنی اس میں آ گئے۔ تیسری قسم گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، یہ قسم اس میں آ گئے۔ تو یہ 3 قسم، 3 نوع کے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا، بکری۔ اچھا، یہ گائے میں بھینس آ گیا، بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری میں بھیڑ اور دمبا اور بکرا، یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ کہ بھیڑ، بکری اور بھیڑ اور بکرا اور دمبا، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے۔ اس کی 1 سال ہو، اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں۔ ہاں البتہ
دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا موٹا اور فربا ہو جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اس کو 1 سال کے بچوں میں چھوڑ دیا جائے تو یہ 6 ماہ کا دمبا یا بھیڑ، یہ 6 ماہ کا پتہ نہ چلے کہ بھئی یہ 1 سال کا ہے یا 6 ماہ کا ہے، تو اس 6 ماہ بچے پر قربانی جائز ہے۔ یہ صرف حکم بھیڑ یا دمبا میں ہے، اس کے بچے میں بکرا اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ بکری اور بکرا میں بھی یہ حکم بیان کرتے ہیں، حالانکہ فقہا نے اس کی تصریح فرمائی کہ صرف دمبے کا حکم ہے، بکرا اور بکری دونوں میں 1 سال شرط، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد اونٹ ہے۔ اب اونٹ کتنے عمر کا ہونا چاہیے؟ تو اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو۔ اونٹ کتنے کا ہو بھائی؟ 5 سال کا۔ تو 5 سال سے کم ہوگا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بکری کا حکم تو آ گیا کہ بھئی اس کا جو ہے نا وہ 1 سال کا ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد بھینس اور گائے، بیل، گائے، بھینسا، اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 سال میں یہ دانت نکالتے ہیں، مگر دانت نکلنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ 2 سال شرط ہے کہ اس کے لیے 2 سال ہوں۔ اگر 2 سال سے کم ہو تو پھر اس سے قربانی جو ہے نا وہ اس کی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 نوعیں ہو گئیں جی۔ ایک اونٹ ہو گیا جس کی عمر 5 سال، ایک گائے ہو گیا جس کی عمر 2 سال، ایک بکری ہو گیا جس کی عمر 1 سال۔ اچھا، بھینسا، بیل، یہ گائے میں آ گئے، اس کی بھی 2 سال شرط ہیں۔ بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جو ہے نا اس کی 1 سال شرط ہو گیا۔ دمبے میں جو فقہا نے فرمایا کہ 6 ماہ کا بھی ہو اور 1 سال کے بچوں میں اس کا پتہ نہ چلتا ہو تو اس پر بھی پھر قربانی واجب ہے، اور بکری میں 1 سال یہ شرط ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں قربانی کر رہے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے قربانی نہیں کی تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کو بھی اللہ توفیق دیں تاکہ وہ بھی قربانی کریں۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔